آج کی ویڈیو وہ حضرات دیکھیں جو مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، وہی دیکھیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد مجھے کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں، بلکہ حق بیان کرنا اور صحیح بات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میرے پاس کنز الایمان قرآن شریف رکھی ہوئی ہے، اور میں نے قرآن شریف کے 28ویں پارے میں ایک سورت جس کا نام سورۃ تحریم ہے وہ کھول رکھی ہے، اور اس سورت کے آیت نمبر 6 کو میں بھی تلاوت کروں گا اور آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا پروردگار کیا کچھ اس آیت کے اندر فرمایا اور کس سخت ترین عذاب کا ذکر فرمایا، آپ سماعت کریں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ رب تبارک و تعالی ایمان والوں سے، مسلمان سے، صاحب ایمان سے خود کہہ رہا ہے کہ لوگو سنو، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے۔ کس آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شدید لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں۔ جس آگ کی، جس جہنم کی بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آگ پر میں نے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں بہت سخت اور بہت پاورفل، زور آور ہیں، جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ یعنی جو رب نے انہیں کہہ دیا ہے، جس چیز پر، جس کام پر، جس ڈیوٹی پر لگا دیا ہے، وہ فرشتے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ رب کیا فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے جس کا ایندھن یعنی جلاون، جیسے دنیا کی آگ لکڑی سے جلتی ہے، کاغذ وغیرہ کوئلے سے جلتی ہے، دیگر چیزوں سے جلتی ہے، مگر جو جہنم کی آگ ہے وہ اگر جلے گی تو کس سے جلے گی؟ انسان اور پتھر سے۔ اور تو انسان تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے گا جو رب کو نہیں مانا، رسول اللہ کو نہیں مانا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا لیکن ایک کے علاوہ کئی ایک کو مانا، یا پھر ایک کو مانا لیکن اس کو عیب دار سمجھا، عیب والا مانا، اور رسول اللہ کو نہیں مانا، قیامت کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، موت و حیات کو نہیں مانا، جنت و دوزخ کو نہیں مانا، فرشتوں کو نہیں مانا، یا پھر ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کیا، یا اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کی، یا کسی قرآن کی شان میں قیامت وغیرہ کی جو بات ہوتی ہے ان کو جھٹلایا، تو ان تمام چیزوں کے کرنے میں بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اگر مسلمان ہے تو کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے وہ تو پہلے سے آلریڈی ہے۔ تو وہ انسان وہی جہنم میں جلے گا جو ضروریات دین کا منکر ہوگا، گستاخ رسول و گستاخ خدا ہوگا، تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جلے گا۔ پتھر کیوں جلے گا؟ پتھر کے اندر جان ہی نہیں ہے، اسے صحیح غلط کا فرق ہی نہیں ہے، نہ وہ ایمان لا سکتا ہے، نہ وہ کفر کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ قیامت و جنت و دوزخ کو وہ اقرار کر سکتا ہے، نہ انکار کر سکتا ہے، پھر وہ جہنم میں کیوں؟ تو آپ اگر اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کی شرح میں، اس کی تفسیر اور تشریح میں لکھا ہے کہ پتھر سے مراد وہ پتھر ہے جسے لوگ بت بنا کر خدا مان کر پوجتے ہیں، وہ پتھر مراد ہے، وہ پتھر جہنم میں جلے گا۔ تو میں بڑے اچھے انداز میں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے، اگر پتھر کو پوجا جائے، پتھر کی مورتی بنا کر اس کی پرستش کی جائے، اس کو خدا مانا جائے، اگر وہ پتھر جہنم میں جل سکتا ہے تو پھر جو اس پتھر کو پوجنے والا ہوگا اس کا کیا حشر ہوگا؟ جس نے اس پتھر کو خدا مانا ہوگا، اس کی پوجا کی ہوگی، اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا اگر خدا ہے تو صرف ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کی پرستش کرو، اس کی پوجا کرو، اس کو مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتے رہو، توبہ استغفار کرتے رہو، تاکہ وہ سخت عذاب اور فرشتوں سے
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے۔